الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ تیسرے پارے کے آغاز سے پہلے دوسرے پارے کے آخر میں ایک واقعہ رہ گیا ہے، جالوت اور طالوت کا۔ جالوت ایک ظالم بادشاہ تھا اور طالوت اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار بندوں میں سے تھے۔ جب اس کا ظلم بڑھتا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اور یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ظالم لوگ چاہے تعداد میں زیادہ کیوں نہ ہو، جالوت کے پاس فوج زیادہ تھی، اس کے باوجود وہ شکست خور ہوا، اور طالوت اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار بندے تھے، ان کی تعداد کم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت ان کے ساتھ ہوئی اور وہ کامیاب ہوئے۔ اسے سمجھ لینا چاہیے کہ حق والے چاہے تعداد میں کم کیوں نہ ہو، طاقت اور قوت میں کتنے بھی کم کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ تیسرے پارے کے آغاز میں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ انبیاء علیہ السلام ان کے مرتبے کم اور زیادہ ہو سکتے ہیں، اس میں سے کوئی افضل ہے کوئی کم افضل ہے، لیکن تمام امت سے انبیاء علیہ السلام افضل ہوتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آگے آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے افضل ترین آیت ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کو یاد کرے اور فرض نمازوں کے بعد بھی اس کو پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اس کے بہت سارے فضائل احادیث میں موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان جو مناظرہ ہوا تھا اس کو بیان کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مناظرہ کرنا بھی دین کا ایک حکم ہے اور دین کا ہی ایک کام ہے۔ ایسے ہی عزیر علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے سلا دیا تھا، پھر اس کے بعد اٹھایا اور بتایا اور اس بات کو ثابت کیا کہ قیامت کے دن بھی لوگوں کو مرنے کے بعد کس طرح اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے۔ اس کے آگے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کو بتایا گیا کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے کوئی درخت کوئی پودا لگایا اور پھر اس سے کئی 100 بالیاں نکلی اور اس بالیوں کے اندر کئی سارے دانے نکلے۔ ایسے ہی اللہ کے راستے میں تھوڑا سا خرچ کرنا بہت سارے ثواب کا باعث ہے۔ پھر جیسے پہلے بتایا گیا دوسرے پارے کے اندر حرام چیزوں سے منع کیا گیا تھا جو ناپاک ہے، اور یہاں ان حرام چیزوں سے منع کیا گیا جو دکھنے میں تو پاکیزہ ہے لیکن حرام ہے، جیسے سود۔ فرمایا گیا کہ سود بہت خطرناک گناہ ہے۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ سود کا ادنا گناہ یہ ہے، ادنا درجہ یہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ کئی 70 سے زائد مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت گناہ سود کا ہے، اس لیے اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ آگے دعائیں سکھائی گئی، سورہ بقرہ کے ایک دم آخر میں دعا ہے، وہ دعائیں ہمیں یاد ہونی چاہیے اور ہمیں مانگنا بھی چاہیے۔ پھر سورہ آل عمران، سورہ آل عمران کے اندر یہ جو صورت ہے اس میں آل عمران یعنی عمران کی اولاد کے بارے میں تذکرہ تفصیل سے ہے، اس لیے اس صورت کا نام آل عمران ہے۔ اس میں حضرت مریم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے منت مانگی تھی کہ اگر میرا کوئی لڑکا ہوگا تو میں اس کو اللہ کے راستے میں وقف کروں گی، لیکن جب پیدائش کے بعد دیکھا کہ وہاں پر لڑکی ہوئی ہے تو انہوں نے اس کو اللہ کے راستے میں وقف کیا، اور وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی۔ حضرت زکریا نے ایک مرتبہ دیکھا کہ وہ بغیر موسم کے پھل کھا رہی ہے، تو حضرت زکریا بوڑھے ہونے کے باوجود انہوں نے بھی اپنے لیے اولاد کا سوال کیا اللہ تعالیٰ سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی ولی کی کرامت کو دیکھنے کے بعد ولی سے نہیں مانگنا چاہیے، بلکہ کسی ولی کی کرامت کو دیکھنے کے بعد اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اس سے یہ پیغام ملا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بنایا، اور بار بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو بھی معجزات ظاہر ہوئے ہیں اس کے بارے میں بار بار ایک ہی لفظ آتا ہے، بِإِذْنِ اللَّهِ فَأَنفُخُ فِيهِ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی ان سے معجزات ظاہر ہوتے ہیں وہ ان کی اپنی ذاتی نہیں ہوتے،
بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان و یقین کو مضبوط فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔